جب بھی اللہ کی زمین پہ کسی انسان نے تکبر کیا یا ظلم کیا تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم قبطو املک سے جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن مصعب بن رحام تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ انسانوں پہ ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا یہاں کا خدا میں ہوں۔ تو اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتا گیا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوال کرنے لگے۔ آخر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک آ پہنچا کہ میں موسیٰ اور اس کی قوم کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک اپنا پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات کو اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جا۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ یہ بات جب فرعون کو پتہ چلی تو وہ کہنے لگا کچھ بھی ہو جائے، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے چھوڑوں گا۔ وہ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل کا لشکر دریا تک پہنچا اور فرعون نے پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھ لیا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا اور کہنے لگے اے موسیٰ، تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے دریا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس دریا میں دے مارا تو آدھا پانی ایک طرف اور آدھا پانی ایک طرف ہو گیا۔ اللہ نے بیچ میں راستہ بنا دیا۔ تو بنی اسرائیل کے قبائل کے کچھ لوگ کہنے لگے ہم آپس میں بنتے نہیں، اپنے خدا کو کہہ کہ ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں 12 جگہوں پر عصا مارا اور 12 الگ الگ راستے بنے، اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر درائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان راستوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام دریا کی اس طرف اپنی قوم کے ساتھ پہنچے اور دریا کے بیچ میں فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا، اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس پانی پھر مل گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دیکھ رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کر کہنے لگا اے موسیٰ، میں تیرے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز تک پہنچا ہے۔ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پر انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، انسانوں پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔